پاکستان میں ہر 3 بالغ افراد میں سے ایک ڈائبٹیز کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان کا میرے خیال میں اس وقت سب سے بڑا جو صحت کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے، ڈائبٹیز ہے۔ لو انکم کنٹریز میں ڈائبٹیز زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اچھا، جو فرسٹ ورلڈ ہے وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پروسیس کراپس ہوتی ہیں، جینیٹکلی موڈیفائڈ کراپس ہیں، پروسیس فوڈ ہے تو ان میں ہو رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ابھی میرا نہیں خیال کہ ہم نے پیک دیکھی ہے۔ یہ ابھی مزید خرابی کی طرف جانے کا چانس ہے اگر ہم نے اس کے اوپر محنت نہ کی یا کام نہ کیا تو۔ ایک مریض ہے جو ایک کافی شدید لیول کے اس میں مبتلا ہے، اس کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے صبح سے شام تک کہ یہ اسٹیپ کر لو؟ ایکچولی آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے نا، یہ ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ہم نے اس کی ویٹ مینجمنٹ کرنی ہے۔ اگر اس کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کو ہم نے کیلریز بہت کم کرنی ہے۔ حاضر ہیں امت ڈیجیٹل کی جانب سے ٹیکسٹ اینڈ کانٹیکس کے ساتھ۔ ٹیکسٹ یہ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ہر 3 بالغ افراد میں سے ایک ڈائبٹیز کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ اعداد و شمار عالمی ادارہ صحت کے ہیں۔ WHO کہتا ہے کہ پاکستان ہیز دا ہائیسٹ ڈائبٹیز برڈن گلوبلی۔ ہم ڈائبٹیز سے سب سے زیادہ متاثر کیسے ہوئے؟ اس پورے معاملے کا کانٹیکس سمجھنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی خان کو، جو ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر ہیں۔ ویلکم سر۔ جی تھینک یو، شکریہ۔ چونکہ ایک طبی ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلق پبلک ہیلتھ سے بھی ہے، تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں ڈائبٹیز کی کون سی قسم ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کا میرے خیال میں اس وقت سب سے بڑا جو صحت کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے، ڈائبٹیز ہے۔ 33 ملین کے قریب پاکستانی، 3 کروڑ 30 لاکھ جو ہے وہ کنفرم اسٹیمیٹ ہے ہمارا کہ ڈائبٹیز کا شکار ہیں۔ تو اگر آپ 25 کروڑ کی آبادی میں 3.5 سے 4 کروڑ لوگوں کو شوگر کا مرض ہو، اور وہ مرض بھی ایسا کہ جس کا ظاہر ہے علاج اس طرح سے ممکن نہیں ہے جس طرح سے کہ کیور جس کو کہتے ہیں نا، مکمل ٹھیک ہونا، آپ نے مسلسل دوائی لینی ہے، مسلسل اپنی ٹیسٹ کروانے ہیں، تو یہ بہت بڑا بوجھ ہے خاندان کے لیے کہ ایک مریض کو، کسی کو شوگر ہو جائے، ڈائبٹیز ہو جائے، اور ہیلتھ سسٹم کے اوپر بھی اس کا بڑا بوجھ ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی ابھی میرا نہیں خیال کہ ہم نے پیک دیکھی ہے۔ یہ ابھی مزید خرابی کی طرف جانے کا چانس ہے اگر ہم نے اس کے اوپر محنت نہ کی یا کام نہ کیا تو۔ 2015 میں پاکستان جو ہے وہ 5واں ملک تھا شوگر کے نمبرز میں۔ چائنا، انڈیا، امریکہ، رشیا، اور 5ویں نمبر پہ پاکستان تھا۔ 2023 میں جو سروے آیا انٹرنیشنل، اس میں ہم 3رے نمبر پہ پہنچ چکے تھے، یعنی کہ ہم نے رشیا اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا شوگر کے مریضوں کی تعداد میں۔ اور اسی طرح جس اسپیڈ سے یہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے بڑھنے کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پبلک ہیلتھ میں جو وجوہات اس کی آئی ہیں سب سے زیادہ وہ ہماری ڈائٹ ہے۔ ہم نے جو اپنی دیسی نیچرل فوڈ ہے وہ کھانا کم کر دی ہے، اور دن بدن آپ نے دیکھا ہوگا فیملیز میں جنک فوڈ کھانے کا رجحان ایک فیشن کی طور پہ چل رہا ہے۔ دوسرا، ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی ختم کر دی ہے۔ ہم نے پیدل چڑھنا چھوڑ دیا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے موٹر سائیکل لے لی ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل تھی اس نے گاڑی لے لی ہے۔ ہم نے سڑک پار بھی جانا ہوتا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی ٹوٹل ختم ہو گئی ہے، اور ڈائٹ ہماری جو ہے وہ ہائی کیلری ہو گئی ہے، اور اچھی ڈائٹ نہیں ہے۔ ہائی کیلری ڈائٹ کا مطلب ہے بری ڈائٹ ہم نے کھانا شروع کر دی ہے اچھی ڈائٹ چھوڑ کے۔ تو اس کی وجہ سے دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پاکستانیوں کے اندر ایک اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جینیٹیکلی، جینیاتی طور پہ ہم زیادہ پرون ہیں ہارٹ ڈیزیز کے اور ڈائبٹیز کے۔ دنیا میں ایشینز میں پاکستانی، انڈین اور بنگالی، ان تینوں جنریشنز کے جینیٹیکلی پری ڈسپوزیشن بہت زیادہ ہے، زیادہ چانس ہوتا ہے ہمیں ہارٹ کا پرابلم ہونے کا، شوگر ہونے کا اور کینسر ہونے کا جینیٹیکلی۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم ایک کاشتکار نسل سے چلے آ رہے ہیں، ایگریرین سوسائٹی ہیں ہم نے فیلڈز میں کئی کلومیٹر روزانہ پیدل چلنا ہوتا تھا، اور ہم نے اناج کھانا ہوتا تھا ہائی فائبر والا، تو ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن جینس تو وہی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات ہے، میں WHO کی رپورٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ لو انکم کنٹریز میں ڈائبٹیز زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اچھا، جو فرسٹ ورلڈ ہے وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پروسیس کراپس ہوتی ہیں، جینیٹکلی موڈیفائڈ کراپس ہیں، پروسیس فوڈ ہے تو ان میں ہو رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لو انکم ہونے کے باوجود؟ اصل میں ہم نے نا ہیلدی فوڈ کو نا ایکسپینسو فوڈ بنا دیا ہے۔ اب اسلام آباد کی مثال لے لیں، کسی بھی شہر کی پاکستان کی مثال لے لیں، اگر آپ نے ہیلدی فوڈ کھانا ہے نا وہ آپ کو بہت مہنگا ملے گا، اور جنک فوڈ ہر گلی، ہر نکڑ پہ، ہر جگہ سستا ترین مل جائے گا آپ کو۔
سستا ملے گا برگر، سستے ملیں گے چپس، فروٹ اور ویجیٹیبل جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ مہنگی ملے گی. تو جو غریب ممالک ہیں اس میں 2-3 وجوہات ہیں شوگر کے زیادہ ہونے کی. ایک کہ ان کی ڈائٹ جو ہے وہ انہوں نے موڈیفائی کر لی ہے، نیچرل ڈائٹ سے ہٹ گئے ہیں وہ، کیونکہ نیچرل ڈائٹ یوزلی وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. مطلب ایون میں نے دیکھا ہے کئی ایسے ملکوں میں جہاں پہ فروٹ بہت ہوتا ہے، لوکل لوگ فروٹ نہیں کھا رہے، سبزی نہیں کھا رہے، وہ یہ چپس اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں. دوسرا یہ جو آپ نے دیکھا ہے چکن شیور خاص طور پہ، یہ کتنا عام ہے. گاؤں کے اندر بھی لوگوں نے دیسی چیزیں کھانے کی بجائے اب شیور، آپ کو پہاڑ کی چوٹی پہ بھی آپ کو شیور ملے گا. تو یہ تو امیجیٹ کاربز اور امیجیٹ فیٹس دیتی ہے آپ کو. تو یہ بڑا اچھا سوال ہے اس لحاظ سے کہ جب میں نے سن 2000 میں میں نے جب اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا نان کمیونیکیبل ڈیزیز پہ. یہ جو بیماری ہے اس کو ہم کہتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز. ایک ہوتی ہے کمیونیکیبل ڈیزیز جس طرح ملیریا ہے، ٹی بی ہے اور اس طرح کی بیماریاں ہیں، انفیکشنز، اور ایک ہوتی ہے نان کمیونیکیبل. تو جو ہماری NCDs میں ڈائبٹیز ہے، یہ اس وجہ سے ہمارے پالیسی میکر اس پہ زیادہ سوچتے نہیں تھے، کہتے تھے یہ امیروں کی بیماری ہے. مطلب اگر کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہو گئی یا کسی کو شوگر کی بیماری ہو گئی نا، تو وہ اتنا کوئی پریشان نہیں ہوتا تھا. وہ کہتا تھا میرا لیول اپ ہو گیا ہے، مطلب یہ تو امیروں کی بیماری لگ گئی ہے. زیادہ سیریس نہیں ہوتے. ہمارا خوف نہیں ہوتا. بلڈ پریشر کا پتہ لگ جائے تو سارے گاؤں کو، سارے محلے کو بتاتے ہیں کہ یار مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے، مجھے دل کی بیماری ہو گئی ہے. خوشی ٹی بی ہو جائے، ہیپیٹائٹس بی ہو جائے، ہیپیٹائٹس سی ہو جائے، چھپاتے ہیں. تو ایک سٹگما ہے انفیکشس ڈیزیز کا، اور یہ ایک سوشل سٹیٹس ہے. ڈائبٹیز کے اوپر لوگ نہیں گھبراتے، حالانکہ دنیا کی سب سے خطرناک بیماری ڈائبٹیز ہے. ہم پتہ لگ جائے ہمیں کہ یہ ہیپیٹائٹس ہو گیا یا ٹی بی ہو گئی ہے تو ہم چھپائیں گے، ہم علاج سے بھاگیں گے. شوگر ہو جائے گی تو ہم بالکل کسی کا خوف نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے ہم پھر نگلیکٹ کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ بھی. اچھا، ایک اور خطرناک بات یہ ہے شوگر میں، اس میں درد نہیں ہوتا، اس میں سمٹم ہی نہیں ہوتے، بلکہ سمٹم جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آپ کی نروس، پین کی جو نروز ہیں نا، جو پین دیتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ کے پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، پاؤں کٹنے کے قابل ہو جاتے ہیں، درد نہیں ہو رہا ہوتا شوگر کے مریض کو. آنکھوں میں موتیا آ جاتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سب سے بڑا پاکستان میں اندھے پن کا وجہ جو ہے نا، پاکستان میں نمبر 1 کاز آف بلائنڈنس ان پاکستان از ڈائبٹیز. لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، شوگر کا نہیں پتہ لگتا ان کو، تکلیف نہیں ہے اس کی. تو یہ کویسچن پھر وہی ہے کہ یہ امیروں کی بیماری غریبوں کو کیوں لگ رہی ہے؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کنسیپٹ تھا، ایسا ہے نہیں. اب یہ امیروں کی بیماری نہیں رہی. کیوں؟ کہ امیر افورڈ کر لیتا ہے ہیلدی ڈائٹ، امیر افورڈ کر لیتا ہے جم، کلبس، جمز، ٹریکس، گولف. سو امیروں کے پاس تو 100 طریقے ہیں اپنی کیلریز برن کرنے کے، واک کرنے کے، اور وہ نہ بھی اگر کوئی کام کریں تو ان کی اتنی انکم سیونگ ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ہیلتھ کے اوپر لگاتے ہیں. غریب آدمی صبح سے لے کے شام تک محنت کر کے روٹی کے لیے بندوبست کرتا ہے، آتا ہے تو اس کے بعد نہ اس کے پاس فزیکل ایکٹیویٹی کا ٹائم ہے اور نہ اس کے پاس ہیلدی ڈائٹ کو ڈھونڈنے کا ٹائم ہے، اور اویئرنیس نہیں ہے. یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں. میڈیا کا سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ یہی اویئرنیس اور ایڈووکیسی کرنا، لوگوں کو راغب کرنا کہ یہ بیماری امیروں کی نہیں ہے اور غریبوں کی ہے. اور غریبوں کے لیے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرائیں گے ڈائبٹیز کا تو ڈائبٹیز از ناٹ اے ڈیزیز اونلی. ایک اور چیز آپ نوٹ کریں، شوگر جو ہے یہ بیماری نہیں ہے، یہ شوگر ایک بہت ساری بیماریوں کی جڑ بھی ہے. شوگر از ناٹ اے ڈیزیز، اٹس اے رسک فیکٹر. یہ رسک فیکٹر ہے ملٹیپل ڈیزیزز کا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شوگر میں 4 گنا زیادہ چانس ہے ہارٹ اٹیک کا. شوگر کے مریض کو زیادہ چانس ہے معدے کی بیماری کا. شوگر کے مریض کو ٹینشن کا، اسٹریس کا، کڈنی فیلئر کا، بلائنڈنس کا، ہر چیز کا. باڈی کا کوئی پارٹ ایسا نہیں ہے کہ جس میں شوگر کی وجہ سے نقصان نہ ہوتا ہو، اور تکلیف کوئی نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ شوگر کے ساتھ سلولی ڈیتھ ہو رہی ہے آپ کی. الٹیمیٹلی آپ کڈنی فیلئر میں چلے جائیں گے یا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اور آپ کو پین بھی نہیں ہوگا. اور ابھی آج ایک اور شو میں بیٹھا ہوا تھا، مطلب کانفرنس تھی ایک ہماری ڈائبٹک سینٹر کے اندر، وہ ڈائبٹیز کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے وہاں پہ ایک بڑی مزے کی، مجھے ایک ذہن میں آئیڈیا آیا. آپ سب عوام یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. آپ اس کو ٹپ کو پکڑیں اپنی زبان کو، اور اس ٹپ کے علاوہ پیچھے زبان پہ تھوڑا سا پیچھے کر کے چینی ڈالیں زبان کے اوپر. ٹپ کو چھوڑ کے پیچھے ڈالیں، آپ کچھ مٹھاس فیل نہیں ہوگی. زبان کی صرف ٹپ ہے جس پہ شوگر کے سینسر لگے ہوئے ہیں یا مٹھاس کے سینسر لگے ہوئے ہیں. ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے نا، وہ چک کے بتا سکتی ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے. اس چھوٹی سی باڈی کی پارٹ کو چسکا دینے کے لیے، اس چھوٹے سے باڈی کے پاس کے مزے کے لیے ہم شوگر لے لیتے ہیں اور پوری جسم کے ہر باڈی پارٹ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں.
It's just the tip of our tongue which gives us the taste. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹے بچوں میں بھی ڈائبٹیز ہو رہی ہے. اچھا ہاں، ایک جو آپ نے جو دو بتائی نا باتیں، شروع میں آپ نے ایک سوال کیا تھا، ایک ہوتی ہے انسولین ڈیپینڈنٹ، ایک ہوتی ہے نان انسولین ڈیپینڈنٹ. زیادہ کامن ہمارے یہاں پہ نان انسولین ڈیپینڈنٹ ہے. کچھ جینیٹک پریڈسپوزیشن، جینیٹیکلی پیدائش ہوتی ہے، ماں باپ میں جینز ہوتے ہیں ایسے کہ جن میں بڑا چانس ہوتا ہے کہ بچے میں بہت ساری بیماریاں آئیں گی. اچھا، جینومکس کی بڑی ترقی ہو چکی ہوئی ہے ہمارے یہاں پہ، لائف سائنسز کے جینیٹکس کے بڑے بڑے یہاں پہ سائنٹسٹ موجود ہیں پاکستان میں، جو جین ڈسکوری کر کے بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی بیماریاں جینز میں موجود ہیں. تو جو انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہے نا، یہ بدقسمتی سے بہت ینگ ایج میں ہو جاتی ہے، بچوں میں ہو جاتی ہے، اور اس کا اگر ٹریٹمنٹ صحیح کیا جائے تو بڑے آرام سے یہ بڑی نارمل زندگی گزارتے ہیں. آپ کو اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ وسیم اکرم صاحب جو ہیں وہ انسولین کی شاٹ لگا کے آتے تھے، باہر جاتے تھے، انسولین کی شاٹ لگاتے تھے اور آگے بالنگ کر کے 5 وکٹیں لے لیتے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ دنیا کا نمبر 1 بالر بن سکتے ہیں انسولین کے ساتھ، انسولین لگا کے بھی. تو علاج اس کا موجود ہے، اویئرنیس نہیں ہے. اچھا، دوسری بات، لوگوں نے کیور کے چکر میں اور لا علمی کے چکر میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حکیمی علاج کرا لیں گے، ہومیوپیتھی علاج کرا لیں گے، یا کوئی پتہ نہیں کیا کھا لیں گے تو ٹوٹلی ہماری شوگر کیور ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. متس ہیں، متس ہیں. کریلے کا وہ پی لیں آپ، اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیر آر مینی میڈیسن. کوئی ایسی بہت اچھا، اس کو کہتے ہیں علاج بالغذا. یہ حقیقت ہے، نیوٹریشن کے اندر بہت ساری ایسی ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ کے طور پہ یوز ہوتی ہیں. چونگ، کریلا، ایون بھنڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر ایسے ہارمونز یا ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو انسولین کی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں یا سیلز کے اندر شوگر کو لے جانے میں مدد دیتے ہیں. لیکن یہ اتنی ہائی تعداد میں آپ کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ پھر آپ دوائی چھوڑ سکتے ہیں. مطلب آپ یہ جو دوائی جتنی دنیا کی بنی ہے نا، یہ ساروں کو سمجھانے کی بات ہے. دنیا میں اس وقت جتنی دوائیاں اویلیبل ہیں نا ایلوپیتھک میڈیسن کی، ان سب کی جڑ جو ہے نا وہ پلانٹس ہیں یا کوئی اینیملز ہیں یا کوئی کسی نیچرل چیزیں ہیں. نیچرل سبسٹینس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر اس کو کیمیکلی بنا لیا. تو میڈیسن جو آئی ہے وہ آئی باٹنی اور زولوجی سے ہی آئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو ریفائن کر لیا. تو یہ تو غلط بات نہیں ہے کہ اس میں علاج ہے. اور غذا اگر آپ اچھی رکھتے ہیں اور اس سے شوگر کا رش نہیں ہوتا تو دوائی زیادہ اچھا اثر کرے گی. ریپلیسمنٹ نہیں ہے دوائی کی. ارلی سٹیج پہ مجھے اگر خدا نخواستہ شوگر ہوتی ہے اور شوگر کا لیول 150 200 ہے، 250 تک چلا جاتا ہے، تو میں بڑے آرام سے اس کو ڈائٹ سے کنٹرول کر سکتا ہوں. مجھے شاید شوگر کی ضرورت، دوائی لینے کی ضرورت نہ پڑے. میں فزیکل ایکٹیویٹی کروں، ایکسرسائز کروں اور اپنی ڈائٹ چینج کروں، ڈائٹ پلان بناؤں. یہ میرا اگلا کویشچن تھا آپ سے کہ ایسا کیا لائف اسٹائل ہو، کیا پیٹرن ہو ڈیلی صبح سے شام تک کا جو لوگ اپنائیں؟ دیکھیں ہماری جو لائف کی جو روٹین ہے نا، اس کے اندر ہم نارملی لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ نے شوگر سے بچنے کے لیے وہ والی ڈائٹ کھانی ہے کہ جو امیڈیٹلی بلڈ میں شوگر نہ لے جائے، یعنی کہ ڈائریکٹ شوگر نہیں لینی. ایڈ جو شوگر کرتے ہیں نا چیزوں میں. اچھا، ایک اور چیز آپ نے عوام کو سمجھانی ہے، شوگر ہر چیز میں ہے. مطلب کیلے میں بھی شوگر ہے، مالٹے میں بھی، سیب میں بھی، امرود میں بھی، سبزیوں میں، ہر سبزی میں، کڑوی سبزی، انینز میں شوگر ہے، پیاز میں. شوگر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شوگر صرف چینی جو ہم کھاتے ہیں وہ. شوگر از اویلیبل ان آل دا فوڈس. تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں شوگر زیادہ اپنی نہیں لوں گا تو پتہ نہیں میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا یا میں کمزور ہو جاؤں گا. نو، آپ نے امیڈیٹلی جو کھانے والی چیز ہے ایسی جو امیڈیٹلی جاتے ہی سیدھا پیٹ سے بلڈ میں جاتی ہے نا، وہ والی شوگر اوائڈ کرنی ہے، جس کو ریڈی میڈ انسٹنٹ شوگر کہتے ہیں، جو چینی ہے یا شکر بھی ہے اس میں، یا ایسے جوسز ہیں، فروٹس ہیں امیڈیٹلی. اچھا، فروٹ کھائیں، جوس جو بنا کے پیتے ہیں تو جو اصل چیز ہے نا، ہیلدی چیز فروٹ کی، پھوک جسے کہتے ہیں، وہ آپ پھینک رہے ہیں. سیب کا جوس بنا کے پی رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں، 99% شوگر پی رہے ہیں، اور جو اصل ہیلدی چیز تھی جو اس کے اندر فائبر تھا وہ آپ نے پھینک دیا. گاجر بھی جوس نکال کے پی رہے ہیں. یہ غلط ہے. ہمیں اب آج کل پبلک ہیلتھ میں بڑا اس پہ فوکس ہے کہ فائبر کنٹینٹ زیادہ کریں. فائبر جو ہوتا ہے نا، اس سے شوگر نکل کے آہستہ آہستہ بلڈ میں جاتی ہے. تو وہ جو اسپائک ہے نا بلڈ کی، وہ ایک دم سے نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے، امیڈیٹلی آپ نے کوئی چیز کھائی میٹھی، وہ بلڈ میں شوگر چلی گئی، اس نے بلڈ نے سگنل کر دیا انسولین کو کہ انسولین بناؤ، فوراً اتنی زیادہ شوگر آ گئی ہے. انسولین کے بار بار جب آپ پینکریاز کو، لبلبا جسے کہتے ہیں، لبلبا کو بار بار آرڈر کریں گے نا کہ فوراً انسولین بناؤ، تو لبلبا بھی ایکسپائر ہو جائے گا کچھ دنوں میں، اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا. اس لیے بڑی خطرناک ہے یہ شوگر چیزیں جو ہے نا، میٹھی چیزیں لینا خطرناک ہے. اس کی جگہ فائبر اگر آپ لیں نا، فروٹ پورا آپ کھا رہے ہیں، روٹی جو ہے وہ چوکر والی کھا رہے ہیں، چاول جو ہے وہ براؤن رائس اگر آپ کھا رہے ہیں، وائٹ رائس سے بہتر ہے براؤن رائس، اور بوائلڈ رائس کھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا یہ سارے ویسٹرن پیسیفک میں جتنی ہیلدی لوگ ہیں، 90 100 سال کی ان کی عمریں ہیں، وہ روٹی نہیں کھاتے.
سی فوڈ کھاتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک مریض ہے جو ایک کافی شدید لیول کے اس میں مبتلا ہے, اس کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے صبح سے شام تک کہ یہ اسٹیپ کر لو؟ یہ جو ایکچولی آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے نا, یہ ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے پہلی بات, ٹھیک ہے. تو پہلا ہم نے اس کی ویٹ مینجمنٹ کرنی ہے. اگر اس کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کو ہم نے کیلریز بہت کم کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو ویٹ کے حساب سے ہوگی, ایج کے حساب سے ہوگی. 35 ایئر کے ایج کی ڈائٹ 55 ایئر کی ایج سے ڈفلی ڈفرینٹ ہوگی. لیکن جو تھم رول ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صبح کا ناشتہ جو ہے نا, فائبر کے ساتھ, فائبر مینس کہ چوکر والی چیز, دلیا, مختلف قسم کے سیریلز, وہ آپ لے سکتے ہیں. پروٹین صبح کے ٹائم لینا بہت ضروری ہے. اچھا, ہمارے یہاں پروٹین صبح نہیں لیتے. شامی کباب آپ کھا سکتے ہیں صبح کو, انڈا بوائل آپ کھا سکتے ہیں. پتہ نہیں کیوں انہوں نے انڈوں کو جو ہے وہ ڈیمونائز کیا ہوا ہے. انڈا کوئی بری چیز نہیں ہے. میں خود اپنے روزانہ 2 انڈے صبح بوائل میں کھاتا ہوں, اور میرا کولیسٹرول بھی نارمل ہے, میری شوگر بھی نارمل ہے. آپ نے انڈا کھانا ہے, شامی کباب کھانا ہے, کوئی ایک ایسی دیسی اگر مل جائے نا, تو چکن فیور میں بالکل پسند نہیں کرتا, منع کرتا ہوں لوگوں کو. یہ برائلر اور اس طرح کی چیزیں یہ ایک دم سے انسان کو بھی اسی طرح پھلاتی ہیں جیسے خود پھولتے ہیں. چند ہفتوں میں آپ نے دیکھا ہے ان کی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کو بھی ایسے ہی کرتے ہیں یہ, آپ جو کھاتے ہیں. اچھا, ہم وہ ہیں جو ہم کھاتے ہیں وہی بنتے ہیں. تو صبح کا ناشتہ آپ اچھا رکھیں, اچھے سے مراد ہے پیٹ بھر کے کھائیں. اس کے بعد دوپہر کو لائٹ چیز کھائیں, سیلڈ کا باؤل کھا لیں, فروٹ کا باؤل کھا لیں, کٹا ہوا ہو, اور یوگرٹ ضرور یوز کیا کریں. یہ میں سب کو کہتا ہوں, یوگرٹ از دا بیسٹ بایوٹک, پرو بایوٹک, جو گٹ کو سیٹ رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ فروٹ وغیرہ کھا کے شام کو چائے کے ساتھ پھر ایک شامی کباب یا پروٹین کی چیز. دال بھی پروٹین ہے, اور شامی کباب بیسٹ ڈائٹ ہے پاکستانیوں کے لیے. اس میں آپ کے, اور وہ بھی کم سے کم گھی میں آپ اس کو فرائی کریں, بالکل کم سے کم گھی میں. آئل بھی اتنا برا نہیں ہے اگر آپ کم مقدار میں کھائیں تو. شام کو یہ کھائیں. رات کو پھر آپ ایک بوائلڈ رائس کے ساتھ ایک چکن یا جو بھی مٹن یا بیف اس طرح کی چیز ہے وہ کھا سکتے ہیں. الٹرنیٹ کر لیں دال کے ساتھ, سبزی کے ساتھ, اور ورائٹی لے کے آئیں اپنے کھانے میں, چینج کریں. ایک بندہ ہے وہ روٹی کھا رہا ہے تو صبح دوپہر شام 2 روٹیاں ہی کھا رہا ہے. چاول والے کھانے صرف چاول ہی کھا رہے ہیں. ڈائیورسیفائڈ فوڈ چاہیے باڈی کو, وہ سلولی ریلیز کرتی ہے شوگر کو. تو صبح ناشتہ اچھا ہوا, وہ بھی فائبر والا ہوا. دوپہر کو فروٹ اور اس طرح کی جو سیلڈس ہیں وہ آپ نے یوز کر لیے. شام کو آپ نے چائے کے ساتھ, شام کو 4 میلز آپ کے بن جائیں گے اس طرح سے. اور رات کو آپ نے کھانا کھا لیا, 1 روٹی کھا سکتے ہیں نارمل. یہ عام آدمی کے لیے ہے. بٹ اگر آپ نے ڈائٹ سے اپنا وزن کم کرنا ہے تو پھر آپ, اچھا کچھ لوگ ہیں جو بڑی مجھے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو جی اتنے میل واک کرتے ہیں, ہم سارا دن اتنی محنت کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو وہ دبا کے کھاتے ہیں. نو, جب تک آپ کی ڈائٹ کنٹرول نہیں ہوگی, آپ جتنی مرضی ایکسرسائز کر لو, آپ کا ویٹ مینیج نہیں ہوگا. یہ متھ ہے کہ میں ایکسرسائز کر کے دوڑ لگا کے تو جو میں نے کھایا نا, کڑھائی کھائی ہے ابھی اور 4 نان کھائے ہیں, وہ میں ہضم کر لوں گا. اٹ از ناٹ پاسبل, کبھی بھی نہیں ہوتا ایسے. اتنی کیلری آپ برن ہی نہیں کر سکتے. ڈائٹ کو لمٹ کرنا ہے اور واک کو زیادہ کرنا ہے. یہ ہے ڈی پاس, یاد رکھیں, DPASS. ڈی ہے ڈائٹ, PA سے بنتا ہے فزیکل ایکٹیویٹی. گھر میں کوشش کریں اگر 1 فلور ہے آپ کے پاس تو کم از کم 5 دفعہ دن میں سیڑھیاں چڑھیں اتریں ریلیکس مائنڈ کے ساتھ. ضرورت ہی نہیں کسی جم جانے کی. روزانہ صبح اور شام کو نا 5 دفعہ سیڑھیاں چڑھ لیں, اتر لیں. اور ایکسرسائز کا ذہن میں رکھ کے, فٹیگ نہ سوچیں, اسٹریس نہ لیں کہ یہ میں کیوں مجھے کرنا پڑ رہا ہے. ٹینشن میں نہیں, خوش ہو کے ہیپی ہارمون کے ساتھ سیڑھیاں چڑھیں اتریں. عورتیں ہیں, خواتین ہیں, اسکپنگ کریں گھر کے اندر. پرانے زمانے میں رسی ٹاپتے تھے, ابھی بھی اسکپنگ روپ ملتا ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو جم میں جانے کی, آپ اسکپنگ کریں 30 منٹس, ہارٹ ریٹ ڈبل کر لیں. اور تیسری چیز, پش اپس لگا سکتے ہیں. مرد تھوڑا سا باہر نکل کے برسک واکنگ کر سکتا ہے. ایکسرسائز جو اسٹرینس ایکسرسائز ہے وہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. پبلک ہیلتھ میں آج کل منع ہے ایک خاص ایج کے بعد. یوتھ کے لیے ٹھیک ہے, 50+ ایج جو یہ جو چل پڑتے ہیں نا کئی کلومیٹر, اور روزانہ آ کے کلب میں یا کہیں پہ بتاتے ہیں کہ 6 کلومیٹر چلاؤں, 8 کلومیٹر چلاؤں, دے آر ڈیمیجنگ دیئر باڈی. اسٹرینس ایکسرسائز از ویری بیڈ, جوائنٹس کے لیے بھی اور ہارٹ کے لیے بھی. آپ نے اپنے ہارٹ کو تھکا دیا ہے. 30 منٹس تک کرنا ہے, ڈبل کرنا ہے ہارٹ ریٹ, اور اسٹریسفل کنڈیشن میں نہیں کرنا ہے, خوشی سے کرنا ہے, ہیپی ہارمون کے ساتھ, سیروٹونین کے ساتھ, ڈوپامین کے ساتھ, اینڈورفنس کے ساتھ. اور ڈائٹ اپنی جو ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھاتے رہنا ہے, لیکن وہ جو کھانا ہے وہ ہیلدی ہو. کھیرا, ٹماٹر, سبزیاں گھروں میں اگا سکتے ہیں, سستی مل بھی جاتی ہیں. میں بالکل نہیں کہتا انار کھانے کو, بالکل نہیں کہتا آپ چلغوزے کھائیں. مونگ پھلی کھائیں نا, ابھی آج کل سردیاں آ رہی ہیں, مونگ پھلی کھا لیں ماڈریٹ اماؤنٹ میں. ویری گڈ. گراؤنڈ نٹ بہت اچھا ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے, ہر قسم کی ضرورت پوری کرتا ہے. اور ڈفرینٹ قسم کے آٹے یہاں ملتے ہیں, چوکر کے ساتھ جو کا, باجرے کا, مکس کریں. ملٹی گرین ہول مل رہا ہے آج کل, تو مل رہا ہے آٹا, ملک مکس کر کے کھائیں, وہ سب سے بیسٹ ہے. صرف ویٹ نہ کھائیں, میدا بالکل نہ کھائیں. میدا تو امیڈیٹ بلڈ شوگر اسپائک کرتا ہے.
चोकर वाली रोटी होगी, टेस्टी भी होगी। थोड़ा बहुत हम दिन में अलाउ भी कर देते हैं कि अगर आप थोड़ा सा देसी घी लगा लेते हैं तो इट इज़ आल्सो नॉट बैड। वो जो फ्राई की चीज़ें हैं वो नहीं खानी, आपने तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, ये हेल्दी है। हफ्ते में एक दफ़ा खा ली, कभी एक दिन समोसा खा लिया, 2 दिन आपने इस तरह की चीज़ खा ली, कोई मसला नहीं है, रूटीन में नहीं करना। और अल्टीमेटली आप एंजॉय करने लग जाते हो, हमने करके देखा है। और थोड़ा सा ना बच्चों को भी इस चीज़ पे राग़िब करें, उनको खूबसूरत तरीके से प्रेजेंटेशन करें ना, वो प्रेजेंटेशन पे खुश होते हैं। फ्रूट को सजा के रखें, उस पर ग्लिटर लगा के रखें, फ्रूट रख दें घर में ला के उस पर ग्लिटर लगा हुआ हो, और ना ज़बरदस्ती ना करें बच्चों के साथ, खुद उठा के खाएं और एंजॉय करते हुए दिखाएं उनको, बच्चा खुद आएगा और खाएगा। हमने जब ये किया, हमारे बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि जी फ्रूट ख़त्म है, किधर है फ्रूट, मामा फ्रूट लेके आएँ। हम कहते हैं ना बच्चे फ्रूट नहीं खाते, आपने उनको एक तरह से ना अट्रैक्ट करना होता है, उनके लिए इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, अपने लिए भी इंटरेस्ट। मेक हेल्दी डाइट इंटरेस्टिंग, मेक हेल्दी फूड गुड लुकिंग। मैं एक दिन ऐसा करूँगा, मैं अब्दुल्ला साहब और बासी साहब के लिए ना एक प्लेटर बना के लाऊंगा हेल्दी प्लेट का ठीक है ना, उसकी तस्वीर दिखाएंगे फिर हम कि ये है हेल्दी प्लेट और सस्ती है, इतने रुपये में बनी है। अच्छा, वैसे ये करना चाहिए हमें, वी शुड प्रेजेंट फॉर द ऑडियंस, हमें एक बना के दिखानी चाहिए कि ये सस्ती तरीन प्लेट बनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो आज का कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक तरक्की पजीर मुल्क, एक गरीब मुल्क पाकिस्तान शुगर में सबसे ज़्यादा ऊपर आ रहा है, शुगर यानी डायबिटीज़, और उसकी वजह भी हमारी गुर्बत है। हमारे लिए अच्छा ऑर्गेनिक खाना महंगा हो चुका है और हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। जंक फूड ख़रीदने में तो सस्ता है और ज़बान पे भी अच्छा लगता है, लेकिन इसकी वजह से शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी तेज़ी से फैल रही है। हम एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपना सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम एक अच्छा पैटर्न लाइफ का अपना लें तो हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब के लिए इतना ही, हाजिर होंगे अगले शो के साथ।